بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کے ایک ہندو کو کینسر ہوا۔ اس کی بیوی بولی میں آپ کو ایک چیز پلاؤں گی، وہ پیتے رہے۔ نوجوان کا کینسر ٹھیک ہوا تو اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ پانی کون سا تھا۔ پاکستانی تاریخ کا حیران کن واقعہ پڑھیے۔ یہ واقعہ ہمارے ملک کے صوبہ سندھ کا ہے۔ ایک 40 سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے لاعلاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب آپ سے زیادہ ایک ماہ کے مہمان ہو۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھانپ کے اصرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے بھلا؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلاؤں گی جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ جب بھی صحت یاب ہوں گے تو میں جو کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی رضا ہو یا نہ ہو۔ آپ بولی، آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آیا؟ اس کے پاس سے کہاں آیا؟ اس کے پاس کون سا ایسا الادین کا چراغ لگ گیا؟ شوہر نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی آئی۔ کچھ لمحے کے بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے ساتھ ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے تو آپ نے یہی پانی پینا ہے، دوسرا کوئی بھی پانی نہیں پینا۔ وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھرا رکھتی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ اس کو شوہر کے آخری سٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہ تھی، بلکہ وہ کینسر کو مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 مہینے بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلی محسوس کی۔ 1 ماہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ بقول ڈاکٹر وہ تو 1 ماہ کا مہمان تھا۔ وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کرایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے نوجوان کو بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ جلدی سے رپورٹس لے کر دوسرے لیب گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ دوڑ کر گھر آیا اور بیوی کو جھوم کر کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا۔ وہ اس پانی پینے کے بعد خود کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کر رہا ہے اور لیبارٹری کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اب آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز بیوی نے میاں کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے پوچھا، ہاں بالکل، میں ہر وعدہ پورا کروں گا، تو آپ مسلمان ہو جائیں۔ بیوی نے کہا تو شوہر کو بجلی کا جھٹکا لگا۔ مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم نے یہ الفاظ کیسے بولا؟ تیری ہمت کیسی ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، بیوی نے کہا، لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو، تمہارا تو پورا خاندان ہندو ہے، پھر تم مسلمان کیسے ہوئی؟ شوہر نے کہا پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں تو میں سب بتا دوں گی، ورنہ نہیں بتا سکتی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا، بیوی نے پاس بٹھایا اور کہا کہ کہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نوجوان نے اسلام قبول کیا۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی سی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی۔ اس وقت اسلام قبول کیا۔ جب میں چھوٹی سی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی، اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی جو وہ مسلمان تھی۔ ہم دونوں میں دوستی بہت گہری تھی۔ اسکول کے بعد اس کے گھر جاتی اور دونوں مل کر اسکول کا کام کرتے۔ روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت کرتی تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی اور قرآن پاک آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا اور میں 15 سال کی عمر میں چوری چھپکے سے مسلمان ہوئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر محسوس کرنے لگی، قرآن پڑھے بنا چین نہیں آتا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو میں یہاں بھی چوری سے قرآن پاک پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا۔ بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا، اور جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام پاک کام آتا ہے، اور یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے۔
یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب آپ زندگی سے ناامید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے یہ قرآن کی یہی آیت پڑھ پڑھ کر پانی پہ دم کیا اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دی۔ میرے دوستو، ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے